تو پھر جب ایک شخص غریب ہے تو پھر وہ جلدی شادی کیوں کرے اور غسل اور نسل کیوں بڑھائے؟ وہ تو لوگوں پر بوجھ بنے گا اور خودکشی کی طرف جائے گا۔ بالکل درست بات کی، فی نفسی ہی درست بات کی ہے کہ جب اللہ نے اسباب کا حکم دیا ہے تو جب غریب آدمی شادی کرے گا یا بچے پیدا کرے گا تو اسباب یہ کہتے ہیں کہ خرچہ دگنا ہو جائے گا، پھر بچے آتے چلے جائیں گے، ان کا بھی خرچہ، تو پیسے ہیں نہیں، تو اسباب کی دنیا میں مسئلہ ہوگا۔ اس کا جواب آج کا پورا بیان ہے کہ عقل استعمال کی جائے گی وہاں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے۔ جہاں شریعت نے کہیں آرڈر آ جائے تو پھر اس سے آگے عقل کا استعمال کرنا یہ عقل کا غیر ضروری استعمال ہے۔ یہ تو اس کا جواب ہو گیا شریعت کی روشنی میں۔ دوسرا جواب ہو گیا عقل ہی کی روشنی میں، ہم اس سے یہ جواب لیتے ہیں۔ دیکھو یہاں اگر آپ عقل استعمال کرتے بھی ہو تو عقل کے دو طریقے ہوتے ہیں استعمال کرنے کے، ایک ہے صحیح طریقہ، ایک ہے غلط طریقہ۔ صحیح طریقہ وہ ہے جو وحی کی روشنی میں ہو، جس سے انسان کی عقل سیدھی راہ دکھاتی ہے۔ غلط طریقہ وہ ہے کہ خواہشات کو سامنے رکھ کے آپ عقل استعمال کرو۔ ایک چرسی جب چرس پیتا ہے وہ بھی عقل استعمال کرتا ہے خواہشات کو سامنے رکھ کے کہ یار پینے دو، مزہ آئے گا، دیکھیں گے بعد میں توبہ کر لیں گے یا علاج کر لیں گے۔ یہ عقل کا صحیح استعمال نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عقل ہے جو خواہشات سے مغلوب ہے۔ جو عقل خواہش سے مغلوب نہیں ہوتی وہ کہے کہ بھائی یہ چرس بری چیز ہے، مزہ ہے 2 منٹ کا اور یہ اس کا چسکا لگے گا، بعد میں چھوڑنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی جو ملحد ایتھیس لوگ ہیں وہ یہاں بھی عقل کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب شادی ہو جائے گی تو ابھی پیسے تو ہیں نہیں، پھر بچہ ہو جائے گا تو پیسے تو ہیں نہیں۔ بات یہ ہے کہ پیسہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں یقینی طور پر بتانا کہ کب کون سے اسباب پیسے کے آپ میں پیدا ہوں گے کب نہیں ہوں گے، یہ عقلی طور پر ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ روز روز نئے نئے اسباب پیدا ہوتے ہیں اور نئے نئے اسباب اور پرانے اسباب فنا ہوتے ہیں۔ وسائل جو ہے نا، وسائل، اس کی کوئی اسپیسیفک کیلکولیشن ہو ہی نہیں